بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں، دنیا کی زندگی چل چلاؤ پر ہے اور ہم سارے کے سارے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں کتنی ہی حالات ہو، کتنی ہی پریشانیاں ہو، کتنی ہی ٹینشن اور الجھنیں ہوں، لیکن موت کے بعد کے حالات، پریشانیاں اور الجھنوں کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے. جس طرح قطرے اور سمندر کے درمیان کوئی نسبت نہیں، اسی طرح دنیا کی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں اور موت کے بعد کی زندگی کی الجھنوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں. نسبت بس وہی قطرہ اور سمندر کی ہے. تو یہ زندگی جو چل چلاؤ پر ہے، ہم اسے قیمتی سمجھے اور کام میں لے کر آ جائے، کام میں لے کر آئے. دنیا کی زندگی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور آرام کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آگ سے بچو چاہے ایک گھٹلی صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک گھٹلی صدقہ کہ بظاہر کتنی معمولی سی نیکی لگتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی معمولی سی جو نیکی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو. یہ جو معمولی سی نیکی ہے وہ بھی کل قیامت کے میدان میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں بچائے گی. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں بچائے گی. دو چیزیں ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہو اور چلتے رہو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اڑنے والے کھڑے ہو جا، لوگوں کو ڈرانا شروع کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، ذہبت ایام الراحۃ والنوم. یا خدیجہ، ذہبت ایام الراحۃ والنوم. اے خدیجہ، سونے اور آرام کے دن اب چلے گئے، سونے اور آرام کے دن اب چلے گئے، اب تو کھڑے ہونے کے دن ہیں. اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پھرنا شروع کیا اور چل پھر کر پھر جو عملہ تیار کیا، کام تیار کیا، تو پھر موت تک نہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت آرام، بقدر ضرورت راحت، بقدر ضرورت کھانا، پھر اس کے بعد اپنے مقصد زندگی کے اوپر لگ جانا. آج ہم نے کھانے پینے، آرام، راحت اور ہنسی مذاق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت زندگی ہے، زندگی کی ضروریات ہے.
اصل مقصد زندگی کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی تگ و دو، دوڑ دھوپ، محنت، کاوش اور مجاہدوں کو جن الفاظ سے بیان کیا ہے، اتنے عجیب الفاظ ہیں، غور کرے تھوڑے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خیر میں فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اگر اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنی ہو تو رات میں، اور دن میں تمہاری دعوت کی مصروفیات، دن میں تمہارے لوگوں کے درمیان کی مصروفیات وہ بالکل ایسی ہے کہ دن میں بہت لمبا تمہیں تیرنا پڑتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہیں دن میں بہت لمبا تیرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کرے ان الفاظ کے اوپر، غور کرے۔ اگر آپ گاڑی سے کسی جگہ جا رہے ہیں تو گاڑی کو روک لو، تھوڑا سا آرام کر لو، رک جاؤ۔ موٹر سائیکل سے کہیں جا رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، تھوڑا سا روک لو، آرام کر لو، چالو۔ لیکن تیرنے والا جب تیرنا شروع کرتا ہے تو وہ بیچ میں، سمندر کے پانی کے بیچ میں وہ رک نہیں سکتا، اسے تو مسلسل تیرنا ہے جب تک دوسرے کنارے پر نہ پہنچ جائے۔ جب تک دوسرے کنارے پر نہ پہنچ جائے تب تک اسے مسلسل تیرنا ہے، مسلسل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں صبح اور دن کے وقت میں ایک بہت لمبی تیراکی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تیرنا شروع کیا، تو تیرنا انسان شروع کرے جب تک آخرت کا دوسرا کنارہ وہاں تک نہ پہنچ جائے تب تک تیرتے ہی رہنا ہے۔ کوئی آرام نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی راحت نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ مکتب عشق کے انداز ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جو مسلمان ہے، یہ جو اسلام ہے، کہ اسلام کہتے ہیں کس بات کو؟ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سلینڈر کرنے کو، سلینڈر کر لینا۔ اپنے آپ کو ہم نے سلینڈر کر لیا، پھر کبھی نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو نماز کی پابندی، کبھی گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو پردوں کی پابندی، کبھی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کی پابندی، کبھی اس کو نبھانا ہے، کبھی اس کو نبھانا ہے، یہ ناراض ہو جائے تو اس کو منانا ہے، یہ ناراض ہو جائے تو اس کو منانا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری، شوہر بچوں کی ذمہ داری، ساس سسر کی ذمہ داری، گھر کے کاموں کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد رات ہو جائے تو تہجد کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر، کتنے ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو تکلیف پہنچائے تو صبر کی ذمہ داری، صبر کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، تم احسان کرو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ فإن جار البادیۃ یتحول۔ اگر آپ ٹرین میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا ساتھی جو ہے نا وہ بہت گندے بد مزاج اخلاق کا ہے، بہت گندا اور بد مزاج اخلاق کا ہے، تو اس سے تو چھٹکارا مل جاتا ہے 5-6 گھنٹوں کے اندر، 1-2 دن کے اندر۔ چل بھائی، کب تک صبر کرنا ہے؟ ایک دن جھیل لے، صبح اسٹیشن آ جائے گا، تم اتر جاؤ گے یا تو وہ اتر جائے گا، ہو گئی چھٹی۔ لیکن جو لوگ مستقل گھر کے پاس میں رہتے ہیں، جو لوگ مستقل گھر کے اندر رہتے ہیں، جن کے ساتھ میں روزانہ کے تعلقات ہے، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کو نبھانا، ان لوگوں کی کڑوی کسیلی کے اوپر صبر کرنا، جھیلنا، او ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی تیرنے کے اندر ہے، یہ بھی تیراکی کے اندر ہے۔ ہاں، اسی لیے میں نے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی،
الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اس حدیث کے اندر تھوڑا سا غور کرو، اس حدیث کے اندر اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو یا ظاہر سی بات ہے وہاں کے اپنا سسٹم ہوتا ہے، وہاں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، گھر کا پورا پرتعیش ماحول آپ کے پاس میں ہے۔ کسی بینک میں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں کا سارا سسٹم آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے، آپ کو پگار بھی ملتا ہے، گھر سے آفس تک جانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی ہوتا ہے، آپ کو مکان بھی دیا جاتا ہے، یہ سارے کی ساری سہولتیں آپ کو دی جاتی ہیں، ساری سہولتیں، یہ ساری سہولتیں دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ صرف مزے اڑانے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے، کسی ذمہ داری کے لیے۔ آپ اگر اس کمپنی کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں تو پھر وہ ساری کی ساری سہولتیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی گھر کی بہو ہے یا آپ کسی جگہ کے ذمہ دار ہے تو وہاں کی ساری سہولتیں آپ کے لیے، کب؟ جبکہ وہاں کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، وہاں کے قانون اور ضابطے کے مطابق رہیں گے، اور اگر وہاں کے قانون اور ضابطے کے مطابق آپ نہیں رہ سکتے تو ساری سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں، ساری سہولتیں۔ تو حدیث کے اندر پہلا لفظ ہے الدنیا خلقت لکم، اس کے اندر تو بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے، ساری دنیا تمہارے لیے ہے۔ یہ سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہے، غلے بھی نکلتے ہیں، اور گھروں کا انتظام بھی ہے، ہر چیز کا انتظام تمہارے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو خوشخبری ہو گئی، خوشخبری کے بعد ذمہ داری دی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ یہ ساری ذمہ داری، یہ ساری خوشیاں جو تم کو دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ مزے اور آرام کے لیے نہیں، بلکہ کس چیز کے لیے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا میں کسی ذمہ داری کو برداشت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا میں آئے ہو تو جھیلنا پڑے گا، شادی کی ہے تو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کے لیے جھیلنا پڑے گا، جھیلے بغیر شادی کے بعد کی ذمہ داریاں اور شادی کے بعد کی خوشیاں تم کو نہیں مل سکتی۔ صرف خوشی ہی خوشی ہو، غم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صرف غم نہیں رہتا، صرف خوشی نہیں رہتی، دونوں ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے نظام کو ہمارے تابع بنایا ہے، لیکن اس تابع بنانے کے لیے شرط ہے تو انکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ مسلمان جب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے، یہ مسلمان جب تھوڑا سا اپنی ذمہ داری سے غافل ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حالات کے اندر گھیر دیتے ہیں، حالات میں گھیرتے ہیں، بہت خطرناک حالات میں گھیرتے ہیں، انتہائی زیادہ ڈپریشن، انتہائی زیادہ تکلیفیں، انتہائی زیادہ پریشانیاں، اس کے اندر انسان گھر جاتا ہے۔ گھر کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ گھر کے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لوہا بہت طاقتور ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہوتی ہے، وہ آگ اس لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ تو آگ بھی بہت طاقتور ہوئی، لیکن آگ اس سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور لہذا پانی بھی طاقتور ہوا۔ لیکن پانی سے زیادہ طاقتور کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے۔ یہ ہوا جو ہے نا وہ پانی کو بھی ختم کر دیتی ہے، زمین گیلی ہو، ہوا چلے تو زمین سوکھ جاتی ہے، اور یہی ہوا جو ہے یہ پانی کو بادلوں کی شکل میں اوپر لے کے جاتی ہے، اور پھر یہ پانی برستا ہے۔ تو ہوا جو ہے یہ پانی سے زیادہ طاقتور ہوئی، لیکن ہوا جو ہے اس سے زیادہ طاقتور انسان ہے کہ انسان اس ہوا کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے، وہ عقل دی ہے کہ وہ اس ہوا کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ انسان بہت طاقتور ہوا،
پتا کیا چلا کہ انسان جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، آگ سے بھی زیادہ طاقتور، پانی سے بھی زیادہ طاقتور، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور، لیکن نیند جو ہے یہ انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ نیند طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی گرا دیتی ہے۔ طاقتور سے طاقتور انسان ہو، نیند آئے تو یہ طاقتور انسان بھی گیا، سو گیا، گر گیا انسان۔ تو نیند یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کے بہت سارے لشکر ہے دنیا میں، بہت سارے لشکر ہیں، تو نیند تو انسان سے زیادہ طاقتور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند سے بھی طاقتور لشکر پیدا کیا ہے۔ نیند سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ فکر ہے، فکر، ٹینشن، غم، الجھن، پریشانی، یہ نیند سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ یہ چیزیں جب انسان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے مردوں اور عورتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو ہمیں نیند آتی، ورنہ نہیں آتی۔ مطلب اس نیند کو لانے کے لیے، اس فکر کو بھگانے کے لیے ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ پتا چلا کہ یہ فکر اور ٹینشن یہ نیند سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ فکر انسان اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لشکر کسی کے اوپر بھی بھیج سکتا ہے۔ دیکھیے تین چیزیں ہیں، تینوں چیزوں میں فرق سمجھ لو، پھر آگے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تین چیزیں، بہت سی مرتبہ انسان کے ساتھ میں گزشتہ کوئی حادثہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، وہ حادثہ جب انسان کو یاد آتا ہے تو انسان کو اندر اندر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف، اس کو تو عربی میں حزن کہتے ہیں، حزن، حزن، ٹھیک ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کو حال ہی کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، اچانک کوئی مصیبت کی بات پہنچ گئی، اس کو غم کہتے ہیں، غم، گھٹن جسے کہتے ہیں نا، گھٹن، گھٹن ہے یہ۔ اور تیسری چیز ہے مستقبل میں آنے والے اندیشے جو انسان کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اوہو، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ہر انسان کو مستقبل سے متعلق الگ الگ چیزوں کے اندیشے اور ٹینشن ہوتے ہیں۔ تو یہ مستقبل کے جو اندیشے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، ہم الآخرہ، آخرت کی فکر، ہم دنیا، دنیا کا ہم۔ اہمیت کا جو لفظ نکلا ہے نا، اہمیت کا، اہمیت کا لفظ اسی لفظ ہم سے نکلا ہے، اہمیت کا لفظ، لفظ ہم سے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں الگ الگ۔ اگر ماضی میں ماضی کی کوئی بات اور ماضی کی کوئی چیز یاد بن کر انسان کے دل پر حملہ آور ہو، اسے تو حزن کہتے ہیں، اور حالی کوئی مصیبت پہنچ جائے اسے غم کہتے ہیں، اور آئندہ آنے والے زمانے اور مستقبل کے کچھ اندیشے جو ابھی سے انسان کے اوپر سوار ہو گئے ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ ہیں، اور احادیث کے اندر ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اس لیے اس چیز کو اپنے دعاؤں میں شامل کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والغم۔ دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ دعا دعا بہت طاقتور چیز ہے، دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ یعنی اس کو یہ کہہ دو کہ ساری طاقتور چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور کی چیز کیا لگی بھائی؟ ہم، غم اور فکر۔ اس سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ انسان کے پاس دعا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں دعا سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ جس طرح ہتھیار سے انسان دشمن سے بچاؤ کرتا ہے اپنا، اسی طریقے سے دعا کے ذریعے بھی انسان حالات کا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ زرہ ہے، زرہ، کہ جس کے ذریعے دشمن کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آج ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے
والے کو بہت طاقتور نصیب کی ہے. ہم دعا والے بنے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے دعوت کے ساتھ ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کیا. دیکھو دعوت کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی ملے گی. دعوت کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان کام کرتے تھے. دعوت کے مفہوم کے اندر ہر چیز شامل ہے، چاہے انسان تعلیمی مشغلے میں ہو، تدریسی مشغلے میں ہو، تزکیہ تصوف کے مشغلے میں ہو، چاہے باقاعدہ تبلیغ اور دعوت کے مشغلے میں ہو. یہ سارے دعوت کے عمومی مفہوم کے اندر آتے ہیں. تو دعوت کے ذریعے تو انسان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور دعا کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ میں رہتا ہے. اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے ساتھ میں رابطہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کے درمیان کس طریقے سے چل پھر سکیں گے؟ نہیں چل پھر سکتے. دیکھو ایک بات پہ غور کرو، دنیا کے اندر آنے والا سب سے پہلا انسان حالات میں تھا. دنیا کے اندر آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ حالات میں تھا. انہوں نے ان حالات سے نکلنے کے لیے وظیفوں کا راستہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے تعویذات کا راستہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے کوئی دوسرے راستے اختیار نہیں کیے. انہوں نے دعا والا راستہ اختیار کیا. دعا والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حالات سے نکال دیا. ہاں سمجھ لو اس بات کو. دیکھو عبادت الگ ہے، عبادت گزار بنو، ہم وظیفے گزار نہ بنے. آج کل وظیفوں کا بازار بہت گرم. کوئی بھی مسئلہ آئے، لو بھائی اتنی مرتبہ یہ چیز پڑھ لو، چلو بھائی یہ والا تعویذ کر لو، چلو بھائی اس طریقے سے یہ کام کر لو. تو آج ہم وظیفے گزار تو زیادہ بن گئے ہیں لیکن عبادت گزار نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے اور بندیاں بنے. بندے اور بندیاں بننے میں بہت فرق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث، جو سنتیں، جو باتیں ثابت ہے ان پر اپنے آپ کو جما دے. پھر اس بات کو نہ دیکھے کہ ہمارے ساتھ کتنی بھیڑ لگی ہے یا ہم تنہا ہیں. اس بات کو نہ دیکھیں. ہم صحیح دین کے اوپر آئے، نیچرل اور حقیقی اور اخلاص والے دین کے اوپر آئے. بس پھر پیچھے مڑ کے یہ نہ دیکھے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے یا ہماری تعریف کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ میں تو کوئی مجمع ہی نہیں ہے. دوسرے لوگ دیکھو ان کے ساتھ تو مجمع ہی مجمع ہیں، ان کی ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. نہ یہ نہ دیکھیں. اللہ کے عاشق بنے، اس کے دین کے عاشق بنے. بس پھر یہ نہ دیکھے کہ مجھ عاشق کے ساتھ میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں. بس کچھ بھی نہیں. عبادت گزار اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. اپنے نفس کے اوپر غالب رہے، نفس کے اوپر غالب رہے. اپنے نفس سے ہمیشہ ڈرتے رہے کہ نفس جو ہے وہ کب کبھی ہمیں پچھاڑ دے. نہیں سمجھ سکتے. حدیث کے اندر ہے الحزم سوء الظن. احتیاط جو ہے نا یہ بدگمانی کا نام ہے. بدگمانی یہ تو ہے احتیاط. کیا مطلب؟ الحزم سوء الظن، احتیاط بدگمانی کا نام ہے. انسان بدگمان رہتا ہے تو انسان احتیاط والی زندگی گزار سکتا ہے. تو حکمہ کے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحزم سوء الظن مع غیرہ، یہ کہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرنے والا انسان اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہے. دوسروں کے ساتھ میں انسان بدگمانی رکھتا ہے تو اپنا بچاؤ دوسروں سے کر سکتا ہے. یہ تو حکمہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں سے بدگمان رہو تو اپنے آپ کو بچاؤ گے. مفہوم کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے. جس طرح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا جو ہر انسان کو چور سمجھے. ارے بھائی جو دوسروں کو چور سمجھے اپنے چپل کی حفاظت کر سکے گا وہ. اسی لیے ایک بات کو اچھی طرح دھیان رکھو کہ ایمان والا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے دھوکہ نہ کھائے. دھوکہ دینا یہ بے ایمانی کی نشانی، اور دھوکہ کھانا یہ پاگل پن کی نشانی.
مسلمان بے ایمان بھی نہیں ہوتا، مسلمان پاگل بھی نہیں ہوتا. ہاں، مسلمان بے ایمان بھی نہیں ہوتا اور مسلمان پاگل بھی نہیں ہوتا. اس لیے صرف اس پر اکتفا مت کرو کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی بھی پابند بنو کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. اتنے عقل مند رہو، اتنے عقل مند رہو. جب کیسر کسرا کے علاقے فتح ہوئے تو ایک علاقے کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا. تو کسرا نے بلوایا وہاں کے جو امیر تھے، تو میں امیر لشکر کو بلا کر لے کر آؤں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ گئے، امیر لشکر سے بات چیت ہوئی. تو کسرا نے پوچھا بھائی تمہارا جو امیر ہے عمر ابن خطاب، ذرا اس کی کچھ صفات بیان کرو، وہ کیسے؟ تو صرف دو لفظوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف دو لفظوں میں تعریف بیان کی. اس امیر نے کہا کہ بھائی ہمارے امیر ایسے ہے جو کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے، کسی سے دھوکہ کھاتے ہوئے نہیں، دھوکہ بھی نہیں دیتے، دھوکہ بھی نہیں کھاتے. کسرا بادشاہ تھا وہ بھی. اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا ایسے ہی نہیں بنا دیتا. اللہ تعالیٰ آج اگر تم کسی کا نام سنتے ہو، دیکھتے ہو کبھی اس کا اتنا نام ہے، یہ اتنا کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو بڑا نہیں بنا دیتے. کچھ صفات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتے ہیں. تو وہ کسرا جو تھا وہ بھی ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، اتنی بڑی حکومت کے اوپر فائز تھا. تو اللہ نے کچھ تو بصیرت دی ہوگی اس کو. اس نے اپنی فوجوں کو فوراً پیچھے ہٹنے کا کہہ دیا کہ بھائی ان لوگوں سے لڑائی نہیں کرنا، ان لوگوں سے نہیں جیت سکتا. اس لیے کہ ان کے اندر دو صفات ایسی ہے کہ ان صفات کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتی. ایک صفت تو ہے کسی کو دھوکہ نہ دینے کی، تو دھوکہ نہ دینا یہ کمال کامل ایمان والا ہے. اور کسی سے دھوکہ نہ کھانا یہ کمال عقل کی نشانی کہ یہ انسان جو ہے یہ عقل کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے کہ کامل ہے، کسی نے دھوکہ نہیں کھاتا. اپنے لشکروں کو پیچھے کرنے کے اس نے حکم دے دی. تو بہرحال میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ احتیاط دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرنے کا نام ہے، یہ تو حکماں نے کہا. ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، عارف باللہ جسے کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کی اصل تفسیر اس سے بھی اچھی یہ ہے کہ الحزم سوء الظن بنفسه، احتیاط اپنے نفس کے ساتھ میں بدگمانی کرنے کا نام ہے. اپنے ساتھ میں انسان بدگمانی کرے، دوسروں کے ساتھ میں کرنے کی کیا ضرورت؟ آج کل ایسا ہے نا کہ دوسروں سے تو دوسروں کے ہزار عیوب ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اپنی اچھائیاں سامنے ہوتی ہے. تو بھائی اپنی اچھائیاں سامنے ہونے سے انسان کی طبیعت میں عجب پیدا ہوتا ہے. اپنے بارے میں اچھائی، میں اچھی ہوں، میں اچھا ہوں، اور دوسروں کے عیوب سامنے ہونے سے دوسروں کے ساتھ دوسروں کی حقارت دل میں ہوتی ہے. نہیں یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسا ہے. اب دوسروں کی حقارت دل کے اندر آنے سے ظاہر سی بات ہے دوسروں کی حقارت دل میں آ گئی، اپنا عجب سامنے آ گیا، تو یہ تو انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. جس وقت میں کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اس وقت میں وہ اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے. ہاں، عجب پیدا ہوتا ہے. عجب یہ نفس کا بہت باریک قید ہوتا ہے، بہت باریک نورانی حملہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی عجیب بات لکھی ہے، اتنی عجیب بات لکھی ہے، واقعی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بصیرت دی تھی نفس کے دھوکوں کے اوپر مطلع ہونے کی. فرماتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر کسی چیز کے اندر نام ہوتا ہے تو ہر ایک اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی یہ کام کرو، اس کا نام ہو رہا ہے ہمارا بھی نام ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں. اب نام ہو رہا ہے کہ حضرت بیان کر رہے ہیں، لوگ تعریفیں بھی کریں گے،
آپس کے مذاکروں میں، بیانات کے اندر، مذاکروں کے اندر تعریفیں بھی ہوگی۔ اب مذاکرہ سننے والے، بیان سننے والوں کو یہ ہوگا کہ یار بیان کرنے سے اس کی تعریف ہو رہی ہے تو ہم کریں گے بیان تو ہماری بھی تعریف ہوگی، چلو ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ بھائی مسائل بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، چلو بھائی ہم بھی مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ پیری مریدی کرتے ہیں، بڑی تعریف ہو رہی ہے، چلو ہم بھی پیری مریدی کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ دیکھو، نفس کا قید دیکھو، یہ مت دیکھو کہ اس کا نام اس وجہ سے ہو رہا ہے تو ہم بھی وہی کام کریں تاکہ ہمارا بھی یہ نام ہو۔ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی مشکل عمل کے اندر تمہیں لذت محسوس ہونے لگے اور اس کے التزام سے تمہیں یہ لگے کہ طبیعت کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو اس عمل کا التزام مت کرو اگر وہ مستحب اور سنت کے درجے کا ہے۔ میں جیسے صبح تہجد کے وقت میں اٹھنے کا طبیعت میں بہت تقاضا ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ نام ہوگا تہجد گزار عورت ہے، تہجد گزار عورت ہے۔ اسی تہجد گزار عورت سے کہو کہ بھائی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے تو نماز پڑھ لے، تہجد کا ثواب ملے گا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس میں کیا نام ہوگا؟ نام تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ صبح اٹھ کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو دیکھ لو اپنے نفس کے اندر، اپنے نفس کے اندر دیکھ لو، اگر ہماری طبیعت اس بات کے لیے آمادہ ہے، ہاں بھائی چلو عشاء کے بعد پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی۔ ہم جماعت میں جاتے تھے تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، کئی مرتبہ۔ میرا تو شروع سے ایک معمول رہا ہے کہ ہم جب جماعت وغیرہ کے اندر جاتے تھے تو میرے ایک معمولات، میرے ایک قرآن کریم، میرے اذکار وغیرہ کی ایک ترتیب بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس وقت میں اگر نہیں کیا تو پھر دن میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں تھوڑا سا ایک ایسے وقت میں اٹھ جاتا تھا کہ 2 گھنٹے کا وقت ملتا تھا، اس میں میری سب چیزیں ہو جاتی تھی، میرے سارے معمولات وغیرہ۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو دیکھتا تھا کہ سوئے ہوئے، لیکن الحمدللہ مجھے ان کے اوپر اطمینان تھا کہ وہ میرے سے کروڑوں گنا اچھے، کروڑوں گنا، کیونکہ ان کی زندگی میرے سامنے تھی۔ پھر بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور دوسرے ساتھیوں کے تہجد میں اٹھنے سے پہلے پہلے وہ لوگ سو جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یار یہ اتنا بیان کرتے ہیں اور یہ ان کی تو تہجد ہی نہیں ہے، ان کی تو تہجد ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول میں کیا ہوگا کہ اسی باریک باریک نگاہوں کے اوپر بھی ان کی نگاہیں، میں باقاعدہ دیکھتا تھا کہ بس 3 بجے اٹھے، تہجد وغیرہ پڑھی اور ساتھی کے تہجد میں اٹھنے سے پہلے پہلے وہ لوگ سو گئے۔ لوگوں کو یہ لگا دیکھو بھائی ان کی کوئی تعریف بھی نہیں ہوئی، ان کی کوئی بزرگی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی اور ان کا اللہ کے ساتھ میں معاملہ بڑا اچھا رہا۔ تو بھائی اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں کرو، زندگی بہت مختصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کپڑا اچھا پہنا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، آستین کاٹ دی انہوں نے۔ کسی نے پوچھا حضرت آستین کیوں کاٹی؟ بولا آستین پہننے کے بعد تھوڑا سا مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ نفس کو بڑی بھا رہی ہے، اس چیز کو ختم کرو اس چیز کو۔ آج کل عورتیں آئینے کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہیں، 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹہ، 3-3 گھنٹہ فیشن کے اندر کبھی بال بنا رہی ہے، کبھی کپڑے بنا رہی ہے، کبھی چہرہ بنا رہی ہے، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کل قیامت کے میدان میں خون کے آنسو انسان روئے گا، خون کے آنسو۔ وقت اس کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ انسان بنتا سنورتا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بنتا سنورتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ان کی تعریف ہوئی، لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی کے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ بولا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا ہاں یہ کیسے طرح کے وہاں سے 2 سفیر آئے تھے، میری تعریف لے کر آئے تھے، تو میری طبیعت کے اندر بڑا عجب پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ اپنی اصلاح کرنا ضروری، اپنی اصلاح کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو وہ ہے آدھی دنیا کے اوپر ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اور دوسری طرف ان کی زندگی کیا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو دیکھو، نفس کو موٹا مت کرو، وقت بہت کم ہے۔ نفسانیت سے اللہ کی پناہ مانگو۔
नफ्सानियत से अल्लाह की पनाह मांगो, नफ्सानियत से अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह से कहो, ए अल्लाह मेरे नफ्स के शर से मेरी हिफाजत फरमा दे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि वो नफ्स ही तो था जिसने अजाजील को इबलीस बना दिया। इतना बड़ा इंसान था, उसको शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया, नफ्स ने। जी। और नफ्सानियत दीन के काम करने वालों में ज्यादा होती है दुनिया के काम करने वालों के मुकाबले में। उनके अंदर नफ्सानियत बहुत ज्यादा होती है। और अगर इन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लिया तो दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। हजरत सैयद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिर बुजुर्गों में है, मुआसिर बुजुर्गों में सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े बहुत मजबूत इंसान गुजरे। इनके खुलाफा 80,000 से ज्यादा है, 80,000 से ज्यादा इनके खुलाफा। खलीफा इंसान की खिलाफत किसको देता है? सालों जिसकी रगड़ाई करता है, सालों जिसकी रगड़ाई करता है, उसके बाद उसको खिलाफत देता है। तो इनके खुलाफा 80,000 से ज्यादा, तो इनके मुरीदीन कितने होंगे? इनकी नमाज जनाजा 8 मरतबा पढ़ी गई। इतना मजमा था, इतना मजमा। एक एक वक्त में लाखों लोग थे, लाखों लोग। इनके बड़े अजीब व गरीब हालात किताबों में लिखे हुए। सादात में से थे वो, जो आप लोगों ने किस्सा सुना होगा जिस पर अहले हदीस, गैर मुकल्लिदीन और कुछ लोग बड़े एतराजात भी करते हैं कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं कि रोजे अक़दस से हाथ निकला, मुसाफा किया। वो जिनके बारे में ये किस्सा मशहूर है वो यही इंसान है, यही इंसान। और किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब ये वाकया पेश आया तो वो मस्जिद नबवी के दरवाजे के ऊपर सो गए। सबको कहा कि मेरे ऊपर से चलते हुए जाओ। यानी यहाँ पे इनकी तारीफ हुई, उसी वक्त में उन्होंने अपने नफ्स की इस्लाह, उसी वक्त में। इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके मुरीद ने एक मरतबा इनसे पूछा, इनके कलाम पढ़ो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के, आपको अंदाजा लगेगा कि आज भी उनके कलाम इतने आला है, इतने आला है कि आज भी अच्छे अच्छे आलिम उसको नहीं समझ सकते, अच्छे अच्छे आलिम। बहरहाल इनके मुरीद ने एक मरतबा इनसे पूछा कि हजरत आपका मकाम क्या है, कि आप गौस हैं? तो इन्होंने इरशाद फरमाया कि नज़्ज़िह शेख का अनिल गौसिया। अरे भाई अपने शेख को जो है ना गौस से भी बड़ा समझो। फिर मुरीद ने पूछा कि अच्छा हजरत तो फिर आप कुतुब हैं? बोला, नज़्ज़िह शेख का अनिल कुतुबिया, अपने शेख को कुतुब से भी आगे का समझो। ये सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह कह रहे। तो फिर उसने पूछा मुरीद ने कि हजरत फिर आप ही बताइए आपका क्या मकाम है? उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अवलिया की रूहों को जमा किया, सारे अवलिया की रूहों को, और हर एक से कहा कि मांगो, किसको क्या मांगना है। किसी ने मांगा कि अल्लाह मुझे कुतुब बना दे, किसी ने कहा कि अल्लाह मुझे गौस बना दे, किसी ने कहा अल्लाह मुझे अब्दाल बना दे। तो मैंने उस वक्त अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, इन्नी उरीदु अल्लाह उरीद, इन्नी अख्तारु अल्लाह अख्तार। ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं कुछ भी ना चाहूं, और मैं तजवीज करता हूं कि मैं कुछ भी तजवीज ना करूं। मैं अपने इरादों से बाहर आना चाहता हूं, अपने इख्तियार से बाहर आना चाहता हूं, अपनी तजवीज वाली जिंदगी से बाहर आना चाहता हूं। आज सारी परेशानियां किस बात की है? सारी परेशानी हमने अपनी जिंदगी के मुस्तकबल के लिए अपने जहन में कुछ खाके तैयार करके रखे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो चीज होती ही नहीं है। इसलिए कि इंसान तो मजबूर है तकदीर के सामने, इंसान मजबूर है तकदीर के सामने। जो फैसला होगा वो होना है। तुम्हारी चाहते कुछ माना नहीं रखती। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम्हारी चाहते कोई माना नहीं रखती। माना रखती है तो सिर्फ अल्लाह की चाहत माना रखती है बस। यहाँ चलेगी उसी की, यहाँ चलेगी उसी की, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी।
اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ذہن کے اندر اپنا ایک مقام بٹھا دیا ہے، اپنا ایک رتبہ بٹھا دیا ہے، ایک تجویز والی زندگی ہم نے طے کر لی ہے، تو پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا چیز آئے گی؟ پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو آنی ہی آنی۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ انسان کے اندر تفویض پیدا ہو جائے، تفویض، اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے انسان، مکمل حوالے کر دے انسان، جو ہونا ہو جائے، میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ نماز کے بعد میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی نفع پہنچانے والا تیری رضامندی کے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اے اللہ تو جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، تو جسے دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کوششیں ہو جائے یہ اس مقام تک نہ پہنچے، اللہ اگر چاہے تو پہنچا کے رہے گا۔ ساری دنیا مل کر اس بات کی کوشش کر لے کہ یہ اس درجے تک پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو یہ مانگا اللہ سے، تو جب میں نے اللہ سے یہ مانگا تو فَأَعْطَانِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جب میں نے یہ مانگ لیا تو پھر اللہ نے مجھے وہ دیا جو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ جی اللہ نے مجھے وہ دے دیا۔ بہرحال یہ تو ایک حکایت ہے، اور اس قصے کو وہ انسان نہیں سمجھ سکتا جو عاشق نہ ہو، جو عاشق ہو، عارف ہو، جس کی زندگی وہ انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک قصہ ہو گیا۔ اب اگر ہم جیسا کم ظرف انسان، اس وقت کے کم ظرف بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسا کم ظرف انسان اگر یہ قصہ صرف پڑھ لیتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا نتیجہ نکال لیتا۔ لیکن حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ احتیاط کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے سے بدگمان رہے، دوسروں سے بدگمانی نہ رکھے۔ اگر ہم جیسا کم ظرف انسان دیکھتا تو وہ کیا ارے باپ رے، ارے باپ، ایسی بات، اپنے آپ کو غوث سے بھی بڑا، قطب سے بھی بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ اس قصے کے اندر دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ شیخ کسی مرید کی تسلی کے لیے اپنا مقام اس کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی انسان کسی ملک کا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے یا بڑی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو انسان اپنے القاب لگاتے ہیں، سامنے والے کو پتا چلے بھائی کہ یہ ہے، تو اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے اس سے۔ اب تم بالکل ایسے بن کے بیٹھو گے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے، تو کون تم سے استفادہ کرے گا؟ کون تم سے استفادہ کرے گا؟ تو کوئی مرید ہے، کوئی شیخ ہے یا کوئی استاد ہے، وہ اپنا مقام اپنے مرید یا اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دین امانت ہے، دیندار لوگوں سے حاصل کرو۔ تو تم پر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہوگا تو کون تم سے علم حاصل کرے گا؟ تو اپنا مقام بتانے کے لیے، سامنے والے کی تسلی کے لیے اپنا مقام بتانا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام تفویض کا ہے، تفویض کا۔ بہرحال جو 15ویں شعبان ہمارے سامنے کل آنے والی ہے، میں تو اسی بات کی اکثر ترغیب دیتا ہوں، نفسانیت نفس بہت خطرناک چیز ہے، اور انسان دین کو سمجھے۔ ہر سال 15ویں شعبان بھی آتا ہے، یہ سال بھی آئے گا، آ کے چلا جائے گا۔ ہماری زندگی گزشتہ سال جیسی تھی ویسی کہ ویسی اس سال بھی اگر رہی تو کیا فائدہ ہوا؟ ہم عبادتوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خیر 15 شعبان آ رہی ہے، پھر رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہم اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اے اللہ میرے ظاہر کو اچھا بنا دے اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ جی 15ویں شعبان آ رہی ہے تو اس رات میں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں،
साल भर की रोजी के, मौत और हयात के, इज्जत और जिल्लत के, इन तमाम चीजों के फैसले होते हैं, ये मशहूर है। तो असल बात तो ये है कि इस रात में फैसले होते हैं, और इसकी कॉपियां जो तकसीम की जाती है वो शब कदर के अंदर तकसीम की जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले कोई फैसला होता है, फिर उसके बाद जो जिले कलेक्टर होते हैं उन लोगों के हवाले किया जाता है अलग वक्तों में, फिर अपने अपने एतबार से निफाज करते हैं। तो ये रात बड़ी अहमियत की हामिल है। अहादीस से चार चीजें साबित है इस रात के अंदर करने की, चार चीजें अहादीस से। एक तो ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस रात की फजीलत से मुकम्मल इनकार करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस रात की फजीलत के सिलसिले में अहादीस मौजूद है। 9 सहाबा किराम से अहादीस मौजूद है, 9 के 9 ज़ईफ है। साफ साफ कह दूं मैं आपको, 9 के 9 ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ होने की वजह से इस रात की अहमियत और फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता वो भी आपको बता दूं मैं। इसलिए कि ज़ईफ हदीस से भी मसाइल और अहकाम साबित होते हैं। ज़ईफ हदीस से भी मसाइल और अहकाम साबित होते हैं, चीजें साबित होती है। दो चीजें समझ लो, ज़ईफ हदीस और उसके मुकाबले में सही हदीस। तो जिस ज़ईफ हदीस के मुकाबले में सही रिवायात मौजूद हो तो फिर सही पर अमल किया जाएगा, ज़ईफ अहादीस को नहीं लिया जाएगा, ये। लेकिन अगर किसी मामले में सिर्फ ज़ईफ ही रिवायात हो, इसके मुकाबले में कोई सही रिवायात न हो, तो फिर ताअद्दुद तुरुक की वजह से उस ज़ईफ हदीस को लिया जाएगा और उससे वो मामला साबित किया जा सकता है। ये हदीस, उसूल हदीस का एक मसला अच्छी तरह ज़हन में रखो। आजकल जो है ना, इसको इतना हवा बनाया, अरे भाई ये तो ज़ईफ हदीस, ये तो ज़ईफ हदीस। अरे भाई सिर्फ ज़ईफ ही हदीस है, इसके मुकाबले में कोई सही हदीस नहीं है। और इस ज़ईफ हदीस से हम कोई अकीदा भी साबित नहीं कर रहे हैं, कोई हुक्म भी साबित नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ एक फजीलत के तौर पर इस चीज को ले रहे हैं, तो कोई हरज नहीं। ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं। जैसे सलात तस्बीह है, सलात तस्बीह के सिलसिले में 11 रिवायतें मौजूद हैं, और 11 के 11 ज़ईफ है। 11 के 11, 11 के 11 ज़ईफ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर इस वक्त तक बुजुर्गों का मामूल रहा है, सलात तस्बीह का मामूल रहा है। खैरुल कुरून के अंदर भी इसका मामूल रहा है। तो तुम क्या उसको ज़ईफ कह के बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दोगे सलात तस्बीह को? इसके मुकाबले में कोई सही रिवायत नहीं है, और इसकी ज़ईफ रिवायत 11 मौजूद है, तो ताअद्दुद तुरुक की वजह से जाहिर सी बात है इस पर अमल किया जा सकता है, हम अमल कर सकते हैं। कम से कम इस्तेहबाब का दर्जा साबित हो, इतना है कि सिर्फ ज़ईफ रिवायत हो तो उससे हम कोई सुन्नत, कोई वाजिब अमल साबित नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस्तेहबाब साबित करेंगे हम, इस्तेहबाब। इसलिए आज की इबादत के सिलसिले में 9 सहाबा किराम से रिवायत मौजूद है, तो इस मजमुए की वजह से कम आज की रात के अंदर इबादत का इस्तेहबाब साबित होता है। दूसरी बात यह है कि इबादत का कोई खास तरीका साबित नहीं है, जो चाहे इबादत करो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, कुरान करीम की तिलावत करो, दुआएं मांगो, ये सारे के सारे काम करो। इबादत का कोई खास तरीका कि भाई इस तरीके से नमाज पढ़ो, इस तरीके से इबादत करो कि भाई पहली रकात में ये सूरत पढ़ो, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ो, तीसरी रकात में ये सूरत पढ़ो, इस तरीके से कोई खास चीज साबित नहीं है। बस आम नमाज है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पूरी रात इबादत करना। तिरमिजी की रिवायत है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली की रिवायत है कि जब ये रात आए तो रात में कयाम करो और अगले दिन रोजा रखो। बहरहाल तीसरी तीसरी चीज उसके बाद की जिनका रोजा है, वो रोजा भी चूंकि सिर्फ यही तिरमिजी के एक रिवायत के अंदर है, और ये भी कौली रिवायत है, पहली रिवायत नहीं है, कौली रिवायत है। कौली रिवायत ये है कि हुजूर ने फरमाया कि सुमू नहारा, लेकिन हुजूर ने 15वीं शाबान का रोजा बाकायदा रखा हो, ऐसी किसी हदीस के अंदर नहीं है। इसलिए फुकाहे किराम इस रोजे को मुस्तहब कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, अगर कोई इंसान रखना चाहे तो रख सकता है। 3, चौथी चीज जो साबित है आज की रात में कब्रिस्तान जाना। कब्रिस्तान जाने को लोगों ने इतना इल्तिजाम कर लिया है कि इसके बगैर शब बारात का तस्वुर ही नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम कब्रिस्तान जाएंगे तभी शब बारात होगी, वरना नहीं होगी, और हर साल पाबंदी के साथ में जाते हैं। सोचने की बात है
کہ حضور اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں گئے ہیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی گئے ہیں بتا کر نہیں، چپکے سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کو کھٹک ہوئی کہ بھائی یہ حضور گئے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری باری میں کسی اور بیوی کے وہاں پہ چلے گئے ہو؟ اب عورت ہے، ظاہر سی بات ہے، سوکن ہے، اس کو ایک انسانی فطری اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ یہ دیکھنے کے لیے پیچھے نکل گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دیکھتے 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 گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی، ظاہر سی بات ہے، انسان اگر آپ کے لیے کوئی انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کو ایک عجیب قسم کی محبت ہوتی ہے۔ جس وقت میں سب ساتھ چھوڑ دیے، اس وقت میں جو انسان ساتھ دیتا ہے، اپنائیت ظاہر کرتا ہے، کام آتا ہے، دست اور بازو بنتا ہے، انسان کو کچھ عجیب قسم کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی، شہید ہو گئے، حضور کو ان کی یاد آ گئی، اس یاد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں چلے گئے۔ تو یہ بھی گئے حضور چپکے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس درجے سے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے، سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں بھی رہ کر ہم جو ہے وہ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، مرحومین کے لیے اپنے گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں اصالہ ثواب۔ اس لیے یہ چار چیزیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کے اخیر پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور آج کی رات میں غروب ہوتے ہی پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر آنے کی کیا ترتیب ہو، کس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے حوالے۔ اور آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہے، ان سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آج صرف ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آپس میں اگر کنہیں لوگوں کے درمیان اگر وہ اختلافات ہو، تو اس اختلافات کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ اس رات کی مغفرت کے ہم مستحق بن سکیں، اس رات میں مغفرت کے ہم مستحق بن سکیں۔ یہ تھی کچھ بنیادی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے کہنی تھی۔ اسی بات کے اوپر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک دعا سکھاتا جاؤں، دعا والے بنو۔ پھر سے میں کہتا ہوں، دعا والے بنو، دعا والے۔ اپنے ہر مسئلے کا حل دعا کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا کے حالات اتنے خطرناک ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے۔ اگر ہم دعا والے نہ بنے تو ہم نہ دین کے، نہ آخرت کے رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے۔ کم سے کم دعا والے بن کر ہم اللہ والے تو بن جائے۔ دنیا لٹ جائے گی، ہماری صحت ختم ہو جائے گی، لیکن ہم دعا والے بن جائیں گے، اس لیے ہم دعا والے بنیں۔ یہ دعا آپ لوگوں کو میں سکھا دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے آسمان اور زمین کو تھامنے والے، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کو پکڑ رہا ہوں میں، فریاد چاہتا ہوں آپ کی رحمت کی۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اس لیے کہ میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو پھر میری زندگی کے اندر تکبر آئے گا، عجب اور خود پسندی آئے گی، انانیت آئے گی، نفسانیت آئے گی۔ ان سب چیزوں کے اندر میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے. اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے. اے اللہ ہمیں تیرا نیک بندہ اور بندی بنا دے. اے اللہ حالات کو درست فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر سے نفسانیت اور انانیت کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی تکلیف سے بچا دے. اپنے گھر والوں کی تکلیف نہ دکھا. اے اللہ جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کو صحت و شفا نصیب فرما دے. اے اللہ صحیح علم ہمیں نصیب فرما دے. علم ندن نصیب فرما دے. اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اپنے علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. تیرے مقبول بندوں بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما دے. اگر ہمارا نام جہنم کے اوپر لکھا ہوا ہو تو وہاں سے مٹا کر جنت کے اوپر ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ زندگی میں بہت سے رمضان چلے گئے. یہ رمضان اسی طرح نہ چلا جائے. اے اللہ یہ رمضان ہمیں کچھ دے کر جائے. اے اللہ ہم آپ کے عبادت گزار بندے اور بندیاں بن جائے. ہمیں آپ کی معرفت نصیب ہو جائے. ہمیں تقوی اور طہارت نصیب ہو جائے. اے اللہ دنیا کے حالات سے ہم نکل جائے. دشمنوں کے تسلط سے ہم نکل جائے. اے اللہ غریبی سے ہم نکل جائے. ذلت اور رسوائی سے ہم نکل جائے. اے اللہ اس کی غیر تصور سے شکر پیدا فرما دے. اے اللہ اس کی غیر تصور سے شکر پیدا فرما دے. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہو آپ سب کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے عافیت کے ساتھ ان کے نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ ان کو ذہنی الجھنوں سے نجات نصیب فرما دے. ذہنی الجھنوں سے نجات نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص اور اللہیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص اور اللہیت نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہمیں بچا دے. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ دنیا کے حالات اتنے خطرناک. عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں. لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. لوگوں کے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. اے اللہ ادھر میں بہت سارے لوگ زندگی کے گزار رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں لے کے جائے. روزانہ کوئی نہ کوئی میسج کرتا ہے فون کرتا ہے روتا ہے. اے اللہ بہت دل اے اللہ اپنے مخلوق کے اوپر رحم فرما دے. مخلوق کے اوپر رحم فرما دے. حضور کی امت پہ رحم فرما دے. ظلم کا خاتمہ فرما دے. ظلم کا خاتمہ فرما دے. ظلم کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ حضور آپ طاقتور ہماری کمزوری کے لاج رکھ. ہماری کمزوری کے لاج رکھ. اے اللہ ہماری کمزوری کے لاج رکھ. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اصل مسئلہ موت کے بعد کی زندگی کا قبر میں سونے. دنیا میں تو پھر بھی لوگ ساتھ دے دیتے ہیں. قبر میں کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا. اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں میں ہم ہلاک ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں بچا. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا
اے اللہ جو مانگا مجھے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، اپنے اس کرم سے جنت فردوس قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے، قیامت تک آنے والے ہمارے نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ دل میں بہت کچھ ہے لیکن مانگ نہیں سکتے، اے اللہ ہمارے دلوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ مدد۔ اللهم إنا نسألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔